کہ ایک شخص آیا, اس نے جو ہے وہ نماز کے دوران حمد و درود کے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. تو جب وہ فارغ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا کہ سائل تو نے مانگنے میں جلدی کی, تجھے چاہیے کہ جب دعا مانگنے لگے پہلے اللہ کی حمد بیان کر, پھر مجھ پر درود پڑھ اور پھر اللہ کی طرف متوجہ. اور اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور شخص آیا, یعنی ابن مسعود وہ خود تھے, اور اس نے اللہ کی حمد اور درود کے ذریعے دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سل تعطا, سل تعطا, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. درود شریف پہ میں الگ سے بھی لیکچر دے چکا ہوں, مسئلہ نمبر 56 کے عنوان سے 2 گھنٹے کی گفتگو ہے. درود شریف کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہر اینگل سے درود شریف کے حوالے سے آپ کو وہ سمجھ لیں کہ انسائکلوپیڈیا ہے وہ لیکچر, مسئلہ نمبر 56 اہل سنت پاک .com پہ. تو دعا کے لیے حمد اور درود شریف ضروری. اس لیے دیکھیں نماز کی انٹلیکچوئل ترتیب ہے, آپ پہلے دعا کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, اللہ کی حمد کرتے ہیں, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی, اس کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں اور اینڈ پہ آپ دعا مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کوئی بھی دعائیں مانگیں, یہ بھی مانگیں جو میں وظائف بتا رہا ہوں, کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. مشکات میں آپ کو تشہد والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی کہ نماز میں تشہد میں درود کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو, یعنی عربی میں مانگنا ہوگا, دعائیں مانگے, دعائیں معصورہ کتاب السنت میں جتنی ہیں وہ مانگے, اس کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں اگر الفاظ درست ہوں لیکن عربی زبان میں. تو یہ پہلا وظیفہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3505, مشکات میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے, اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اور قرآن میں بھی آ گیا نا کذالک ننجی المؤمنین, اور کتنا بڑا فتویٰ آیا میرے بھائیوں سورہ الصافات 143 144 فلولا انہ کان من المسبحین, اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا, اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی. یعنی یہ اتنا عطاب, اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے, بہت بڑا ہے اسماء اعظم میں سے. تو یہ بہترین دعا, بہترین وظیفہ, اسماء اعظم میں سے بہترین چیز, اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار, اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ. اور کس طریقے سے, اے اللہ تو پاک ہے نا, تجھ سے تو غلطی نہیں ہوگی, میں بندہ ہوں غلطی کروں گا, تو اللہ نے تو معاف کرنا ہے نا, کیونکہ جب بندے نے اپنی عاجزی کا اظہار کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بتایا اللہ یہ تیری کوالٹی ہے, تو غلطی نہیں کرتا, تو میں تو انسان ہوں غلطی کروں گا. تو یہ ہے پہلا وظیفہ. دوسرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے, لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے. یہ میں پہلے بتا دوں, امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے, لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے. اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے, اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے, اور مشکات میں بھی 2454 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود, اور وہ وظیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا, اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی بعض جگہ لکھا ہوتا ہے جناب نستغیث, بعض جگہ لکھا ہوتا ہے استغیث, کیا کریے, وہ نستغیث جمع کا صیغہ بنا لیا جاتا ہے.
جیسے دعا ہے سنن ابی داؤد میں اللہم اجرنی من النار، لیکن اگر جمع کا صیغہ بنائیں گے تو اللہم اجرنا من النار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے دعائے قنوت کے الفاظ ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت، تو جمع کا صیغہ ہوگا اللہم اہدنا فی من ہدیت۔ یہاں پر بھی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سنگولر کا صیغہ، اور نستغیث پلورل کا صیغہ، جمع کا صیغہ۔ کتنی بہترین دعا ہے، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ 10,492 اور المستدرک للحاکم میں 1,862 نمبر۔ اب یہاں پہ میں ایک ضمناً بات بتا دوں سنن نسائی الکبریٰ کے بارے میں، چونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک سنن نسائی وہ ہے جو کتب ستہ میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ کتاب لکھی ہے امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 303 ہجری۔ کتب ستہ میں یہ ویسے 5ویں نمبر پہ گنی جاتی ہے، لیکن بخاری اور مسلم کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب سنن نسائی ہے، سب سے کم ضعیف حدیثیں اس کے اندر ہیں۔ بخاری مسلم کے بعد تیسرا نمبر اس کتاب کا ہے۔ دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب بخاری مسلم کے بعد صحیح نہیں ہے جتنی سنن نسائی ہے۔ سنن نسائی جو ہمارے پاس کتب ستہ میں ہے نا، اس میں ہے 5,761 احادیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور یہ ساری انٹرنیشنل کتابیں عربی میں، انگلش میں اور اردو میں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ فری اس کا PDF موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے۔ 5,761 احادیث ہیں اس سنن نسائی میں جو ہمارے پاس ہے۔ اسے ویسے ٹیکنیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے سنن نسائی الصغریٰ، چھوٹی سنن نسائی، کیونکہ امام نسائی نے یہ کتاب نہیں لکھی تھی، امام نسائی نے کتاب لکھی تھی سنن نسائی الکبریٰ، بڑی سنن نسائی، اور اس میں حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11,770، بخاری مسلم سے بھی زیادہ حدیث ہیں اس میں۔ لیکن یہ امام نسائی کے ایک شاگرد تھے امام ابن السنی، انہوں نے اس کو مختصر کر کے نا چھوٹی کتاب بنا دیا، اور اب پبلک میں یہی چھوٹی کتاب مشہور ہے۔ اس کی وجہ سے جب ہم سنن نسائی الکبریٰ کا آپ مشکات میں دیکھیں گے نا تو وہ فرق نہیں کرتے ہیں، جب وہ سنن نسائی کا حوالہ دیتے ہیں نا تو آپ کو نسائی میں وہ ملے گا بھی نہیں، وہ الکبریٰ میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس تفریق کو مانتے نہیں، وہ تو سنن نسائی الکبریٰ کو سنن نسائی مانتے ہیں، جبکہ ہماری پبلک جو ہے وہ سنن نسائی، وہ میں اب حوالہ دے رہا ہوتا ہوں کہ جی سنن نسائی الکبریٰ میں 9,928 نمبر حدیث ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے فوراً بعد کسی بھی نماز کے فرض کے فوراً بعد تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ تو لوگ کہتے ہیں جناب نسائی تے حدیث ہیں جناب 5,761 نے، تسی 9,928 کی تمہیں دس دیو، تو میں ساتھ حالانکہ بول رہا ہوتا ہوں سنن نسائی الکبریٰ، میں نے کبھی اس کے بغیر نہیں بولا۔ تو الکبریٰ سے آپ کا دماغ تو کام کرنا چاہیے، الکبریٰ کیوں بول رہا ہے ساتھ؟ کوئی یہ صغریٰ بھی ہے جس کی یہ الکبریٰ ہے بڑی، اور ہمارے گرین کارڈ میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے الکبریٰ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے جو میرا وہ واقعہ کربلا کے اوپر 150 اسناد پر مشتمل پمفلٹ ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، 72 کا تو ٹائٹل ہے شہدائے کربلا کی نسبت سے، احادیث اس میں 150 ہیں، اس میں اکثر حدیثوں کے حوالے میں نے سنن نسائی الکبریٰ سے دیے ہوئے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں مل ہی نہیں رہی ہے، تو میرے بھائی وہ سنن نسائی الکبریٰ آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو ملے گا نا۔ تو سنن نسائی الکبریٰ الگ سے وہ اصل کتاب ہے، اس میں سے سنن نسائی الصغریٰ بنائی گئی ہے۔ اسی سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے خصائص علی، جس میں 194 حدیث ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کی شان میں۔ امام نسائی نے ناسبیوں کے خلاف وہ کتاب کا وہ چیپٹر لکھا، وہ خصائص علی چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا۔ اس طریقے سے فضائل صحابہ بھی امام نسائی کی جو کتاب ہے وہ بھی اسی کتاب کا چیپٹر۔ اسی طریقے سے عمل الیوم واللیلہ، صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ چیپٹر بھی اسی سنن نسائی الکبریٰ میں سے ہے۔ اسی میں یہ وظیفہ ہے کہ جو آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھتا ہے تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے اس کتاب کے اس چیپٹر کا حوالہ نہیں دیا، وہ الگ سے بھی چیپٹر چھپا ہوا ہے، جس طرح خصائص علی الگ سے ہے، فضائل صحابہ الگ سے ہے۔ خصائص علی تو ہمیں ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے اہل سنت پاک .com پہ، فضائل صحابہ بھی اردو ترجمے اور تحکیم کے ساتھ چھپ چکی ہے، اور یہ عمل الیوم واللیلہ دن رات کے جو اذکار ہیں یہ بھی الگ سے عربی میں چھپی ہوئی ہے۔ تو میں اس کا حوالہ نہیں دیتا، میں سنن نسائی الکبریٰ کا کہتا ہوں 9,928 آیت الکرسی کا وظیفہ۔ تو یہ سنن نسائی الکبریٰ کا میں نے حوالہ دیا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 10,492 صحیح طریق ہے۔ بعض اوقات کسی ایک کتاب میں ضعیف، ترمذی کا اس کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے، سنن نسائی الکبریٰ اور المستدرک للحاکم کا طریق جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ جس طریقے سے سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں کتاب النکاح چیپٹر میں حدیث ہے
اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ضعیف ہے. اس میں شریک القاضی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. لیکن ہم اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کیونکہ اس سما کی تصریح سنن البہیقی کے اندر موجود ہے, الکبریٰ. تو ہم پھر اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں چونکہ وہاں پر صحیح لہذا اس کو ہم کہتے ہیں شواہد کی بنیاد پہ صحیح. یہ میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں, یہ وہ چیزیں جو آپ کے کئی وہ جو بڑے بڑے علماء پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ باتیں نہیں پتا ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جناب آپ کتوں پڑھے ہو, اور میں کہنا پائی میرے آئنسٹائن تے نیوٹن نو کسی مدرسے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نیوٹن 8ویں کلاس ہی نسیا ہوا ہے. آج نیوٹن ہوتے پی ایچ ڈی ہوتی فزکس کی. مجھے غامدی صاحب کا جملہ یاد آیا, اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو روایتی علماء ہیں اور مولانا مودودی آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کا روایتی علماء جو ہیں یہ تو مدرسوں کے اسٹوڈنٹس اور فاروق تحصیل ڈگری ہولڈر ہیں, اور مودودی صاحب جو ہیں ان کی مثال تو آئنسٹائن اور نیوٹن والی ہے, ان کے اوپر پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں. یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہے. ان مدرسوں کی آؤٹ پٹ مودودی صاحب اور ڈاکٹر اسرار, ڈاکٹر ذاکر نائک اور احمد دیدار صاحب تو نہیں ہو سکتے. یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں تاکہ یہ جو ایمبیگوٹیز آتی ہیں اس حوالے سے وہ کلیئر ہو جائیں. بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا. اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ, صحیح بخاری میں موجود, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563 نمبر. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وعلیہم السلام, وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا, تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اس کے اندر وہ شعر جو بنا دیا نا, نعم المولا و نعم النصیر, ویسے الگ سے آیت ہے, الگ سے آیت ہے, لیکن یہ شعر نہیں بنانا, بس اتنا ہی وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے, اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے, اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے, اور یہ ہے وہ آیت, وظیفہ قرآن میں آیا ہوا ہے. یہ آل عمران 173 اور صحیح بخاری 4563. اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اچھا, یہ جتنے بھی وظیفے ہیں نا میرے بھائیوں, ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا, ورنہ آپ روزانہ جتنی مرضی تسبیح کھینچتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے. اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وظیفے پڑھے نا آپ, اردو ترجمہ بے شک آتا بھی ہو رہا ہے, ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں. یعنی آپ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. آپ دیکھیں یہ صوت القرآن چینل میں جب وہ عربی چل رہی ہوتی ہے, جیسے ہی وہ مراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے نا, کیسے کب کبھی تاری ہو جاتی ہے, کیونکہ ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا. ابھی ابھی تو نہیں قیام اللیل میں رو رہے ہوتے, ان کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے, اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, جو بھی وظیفے پڑھیں نا, ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہوں اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دہرائیں. اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے 100 دفعہ پڑھنا ہے. تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی, اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا, غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے. اب عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, جنابت والے چیپٹر میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے. اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا, جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا. تو جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی, تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے. اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بھی تو قرآن ہے, سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے, الحمدللہ بھی تو, یہ اذکار جو ہے نا جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھو گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے, ذکر شمار ہوں گے. اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری ہے, ہر حال میں اللہ کو یاد کریں. یونس علیہ السلام نے کتنے یاد کیتا ہے, پھر ظلمات, مچھلی کے پیٹ میں, جہاں نہ کوئی اگربتی تھی اور تعفن پھیلا ہوا تھا اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا, یہاں پہ وہ جناب کس طرح وہ روشن کرتے ہیں, پھر 1.25 لاکھ دفعہ پڑھواتے ہیں.
یعنی میں بتا رہا ہوں آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے. یعنی آیت کریمہ کی اصلیت تو موجود ہے کتاب و سنت میں, لیکن آدھا جو سچ جھوٹ ساتھ ملا لیا نا, اس کی وجہ سے سارا بیڑا غرق کر دیا ہوا. اور بجائے یہ کہ لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا جائے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو ان الفاظ میں یاد کریں, اس کو انہوں نے کوئی اور ہی رنگ دے دیا ہوا ہے اور اس کو 1.25 لاکھ دفعہ ختم اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا ہوا ہے. تو یہ 3 وظائف تھے بڑے اہم اس حوالے سے, اور میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ میں یہ ضرور بتا دوں تاکہ لوگ اس پہ ایجوکیٹ ہوں, ان وظائف کو کریں. اور مسئلہ نمبر 82 میرا الگ سے میرے بھائیوں ریکارڈ ہے. مسئلہ نمبر 82 اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ کئی اور وظائف بھی بتائے ہیں, لیکن اب وہ اتنے وظائف کوئی جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. موٹے موٹے 3 وظیفے جو بتا دیے, انہی کو اگر کوئی لے لے اپنی دعاؤں میں انہی وظائف کو کرے تو اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی کفایت فرمانے والا ہے. اللہ کی یاد, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, سورۃ الانبیاء میں آیا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الصفات میں کہ اگر یونس اس دعا کے ساتھ ہمیں یاد نہ کرتا, ہائے ہائے, تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن کے مردے نکالے جائیں گے. یعنی قیامت تک, یعنی وہ مچھلی یونس کی قبر بن جاتی اگر وہ یہ دعا نہ کرتا. اس سے کئی رزلٹ نکلے. ایک تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہ دعا اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ وہ اللہ جس کا جلال اتنا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بھی کہہ رہا ہے کہ تو نے قیامت والے دن ہی نکلنا تھا, کہ مجھے اتنا غصہ ہے تیرے اوپر, گناہ کے اوپر نہیں لغزش کے اوپر, وہ غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ استغفار جو آئے ہیں ان میں سے ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, جو شخص بھی یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے محروم نہیں لوٹائے گا. یہ اسماء اعظم میں سے ہے, اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین, مومنین کو بھی ہم نجات دیں گے جو یہ یونس کی طرح دعا مانگے گا. یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے. لا اچھا اس کی دیکھیں ترجمہ کتنا پیارا ہے, لا الہ الا انت, کوئی معبود نہیں سوائے تیرے, سبحانک اللہ تو غلطیوں سے پاک ہے, انی کنت من الظالمین, میں تو انسان ہوں نا غلطیاں کروں گا. یار اس سے بہتر انداز ہو سکتا ہے کہ یا اللہ تو غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ تو پاک ہے, تو پاک تو صرف تو ہے, مخلوق تو اس لیول پہ پاک ہو نہیں سکتی جی. اس لیے ورنہ تو ہم مخلوق کو بھی سبحان پیغمبروں کے ساتھ بھی لگا رہے ہوتے ہیں. انسان جتنا بھی پرفیکٹ ہو پاک نہیں ہو سکتا. انبیاء کو اللہ نے گناہوں سے پاک کیا ہے, لغزشیں ان سے بھی ہوئی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی ہے, نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے, موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا, نبی علیہ السلام کی 4 لغزشیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں. غزوہ احد پہ بددعا نکل گئی تھی زبان سے, تو وہ سورہ آل عمران میں آیا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے, آپ نے بددعا دی ہے, اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے. اور پھر اسی خالد ابن ولید کو ہدایت بھی مل گئی, اور اسی مبارک زبان سے جس سے بددعا ملی تھی سیف اللہ کا لقب بھی مل گیا. ٹھیک ہے, یہ سر اللہ کے اختیار ہے. پرفیکٹ صرف گاڈ ہے, اس کی کوئی مخلوق بھی پرفیکشن میں اس لیول پہ نہیں جا سکتی. مخلوق کی یہ اللہ کا نقص نہیں ہے بلکہ مخلوق کا نقص ہے کہ جو مخلوق ہوگا نا وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. جیسے خالق ہمیشہ سے ہے, مخلوق ہمیشہ سے ہو ہی نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں نا, اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا ایک اور خدا پیدا کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ محال ہے, اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ خدا ہوگا ہی نہیں. جو پیدا ہو گیا تو خدا کون ہے؟ لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہو گیا. تو ذکر بھی کریں سر, اللہ کو یاد کریں, جھوم جھوم کے ہر جگہ ذکر کریں. کوئی پروٹوکول نہیں, نہ وضو نہ غسل, ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے. جب مرضی ذکر کریں, اللہ کو یاد کریں. اور اس کے لیے کپڑے پہننا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کپڑے پہننا ضروری ہے, نہ کوئی ضروری نہیں ہے. بعض اوقات بندہ وضو کے لیے اندر چلا جاتا ہے, غسل کے لیے یا غسل کرتے ہوئے تو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں, کپڑے پہن کے پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں. سر اللہ اور بندے کا کون سا پردہ ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کر سکتے ہیں ذکر. اگلا سوال ہے, میں نے اپنی زندگی میں بہت شرک کیا ہے لیکن الحمدللہ اب توبہ کر چکا ہوں, لیکن اس کے باوجود یہی فکر دامن گیر رہتی ہے کہ شرک تو ناقابل معافی گناہ ہے. معلوم نہیں کہ میری توبہ قبول ہوگی بھی یا نہیں, مجھے بتائیں میں کیا کروں. آپ سب سے پہلے تو اس طرح کے خیالات سے توبہ کریں جو آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ, اور اس سے پہلے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہوا ہے, ان میں سے ایک شرک بھی ہے. بلکہ اب یہ کریٹیکل سوال ہے تو میں یہ آیت پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں. پارہ نمبر 19 کے اندر جا کے سورہ الفرقان کی آیت نمبر ہے یہ 70. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ہاں جی یہ آ گیا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی نشانی بتا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ کے طور پر نہیں پکارتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ہاں بفتوی شریعت والا معاملہ علیحدہ ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل، وہ بھی گورنمنٹ کا جوڈیشری کا کام ہے، آپ نے خود نہیں کرنا۔ ولا یزنون، نہ زنا کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو کوئی یہ تین گناہ کرے گا ان قریب ان کا عذاب چکھ لے گا۔ کون سے تین بڑے گناہ گنوائے گئے ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا نا تو آپ نے یہی 3 گناہ گنوائے، اور پھر آپ نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھو، یعنی نبی علیہ السلام بھی اپنی بات کی دلیل میں قرآن پیش کرتے تھے، ماشاء اللہ تعالی۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مہانا، جو یہ 3 گناہ کرے گا اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا قیامت میں، اور وہ ذلیل و خوار کر کے آگ میں یعنی جھونکا جائے گا۔ الا من تاب، ہاں اگر کوئی ان گناہوں سے توبہ کر لے۔ کون سے؟ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا۔ وآمن وعمل عملا صالحا، اور ایمان لے آئے، یعنی ایمان تو پہلے بھی ہوگا، نہیں صحیح والا ایمان، اور نیک عمل کرے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، تو پھر ایسے شخص کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ صرف معافی نہیں سر، جتنے بڑے بڑے گناہ تھے اسی لیول کی بڑی بڑی نیکیاں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو کوئی توبہ کرے اور نیک اعمال کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ذمہ ہے اس کی توبہ کو قبول کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود سے واجب کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے کہ جو میری طرف رجوع لائے گا میں اسے ضرور معاف کروں۔ تو اگر کسی شخص کو اس طرح کا وہم آتا ہے نا، اور یہ وہم اس لیے بھی آ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ یعنی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بالکل لفظی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم کی آیات چونکہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ میں آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا میں جب بھی ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں نا، جب اسپیسیفکلی شرک کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں، میرا لیکچر نمبر ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور سچ پیپر بھی ہے اس کے اوپر، تو ہم یہ ترجمہ جو ہے نا یہ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور قیامت والے دن اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا، یعنی بغیر توبہ کے وہ مرا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا۔ یعنی جو شخص شرک سے توبہ کیے بغیر گیا نا، اس کی تو توبہ ہے ہی نہیں قیامت۔ ہاں دنیا میں کر گیا وہ معاملہ علیحدہ ہے، قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا اور توبہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف نہیں کرتا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو کوئی شرک کرتا ہے وہ گمراہی میں دور جا پڑا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ دنیا میں تو میرے بھائی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کے غرغرے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا۔ موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے، جب کسی کو موت نظر آ گئی نا اب وہ توبہ نہیں کر سکتا۔ تو قرآن حکیم میں ہے نا، فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کیا کہا تھا، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب پہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، الآن، اب لایا ایمان، حالانکہ ایمان تو لے آیا تھا، وہ غرغرہ تو وہ لے ہی رہا تھا نا، غوطہ تو کھا رہا تھا نا۔ تو موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے۔ اور اس میں ایک پوائنٹ کئی دفعہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں، یہاں پہ بھی کر دوں، اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں یہ پتا چل جائے نا کہ اس کو لا علاج بیماری لگ چکی اور وہ اب کچھ عرصے میں ایکسپائر ہو جائے گا، جیسے کینسر ہے، یعنی ہم نے یہ لرن کر لیا نا کہ کینسر جب 3rd سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہ انسان بچتا نہیں ہے۔ جس شخص کو کینسر ہوا ہے یا سپوز اس کے گردے فیل ہو گئے یا دل بالکل ایج پہ پہنچ چکے، ایسے لوگوں کو یعنی پاکستان انڈیا میں تو لوگ چھپاتے ہیں کہ پہلے ہی نہ کہیں مر جائے وہ سن کے۔ کتنی ران کن بات ہے کہ مسلمان جس کے لیے موت ایسٹ ہونی چاہیے، چلو کافر کو تو سمجھ آتا ہے، اس نے تو دنیا ہی کمائی ہے نا، مسلمان بھی مرنے سے پہلے مر جاتا ہے موت کا سن کے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اصولاً۔ اور یہ ٹانٹ اللہ نے قرآن پاک میں یہودیوں کو دی ہے سورہ جمعہ کے اندر، کہ کہتے ہیں نا اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ان کو کہو کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔
اگر تم اللہ کے چاہتے ہو تو پھر موت تو تمہارے لیے خوشخبری ہونی چاہیے، لائبلٹی نہیں ہونی چاہیے، ایسٹ ہونی چاہیے. اب یہی تان ہمیں بھی آ رہا ہے. مسلمان کی حالت نہیں ہونی چاہیے اس کو موت کا پتہ چلے تو جناب وقت سے پہلے ہی مرنے کی کوشش کرے. تو لیکن آپ یورپ امریکہ میں اگر کسی کو بیماری ہو نا اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ سر پلان کر لیں 6 مہینے ہیں، اور 6 مہینے بھی ان کے پلان ہیں، وہ 6 سال بھی ہو سکتے ہیں، 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ ایک ایسٹیمیٹ بتاتے ہیں. یہاں پہ لوگ چھپا لیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ نہ وہ اپنی لائف کو یعنی کوئی وراثت کے پوائنٹ آف ویو سے مینج کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کے اسے توبہ کی طرف آپ کو لانا چاہیے. میں تو کہتا ہوں جی کسی کو کینسر ہو گیا ہے، ابھی اس میں موت کا غرغرہ نہیں آیا، کوئی کینسر ہوا ہے نا، پتہ نہیں کب مرنا ہے، ٹھیک ہے نا، نزع کا عالم بھی نہیں ہے، اس کو سب سے پہلے بتائیں کہ بھئی تمہیں لا علاج بیماری ہے، تمہاری ڈیتھ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف رجوع لاؤ. سر اس نے پوری زندگی بھی عیاشی کی تھی نا، وہ اپنی آخرت مینج کر سکتا، وہ تو خیر کر سکتا ہے، ہمیں بھی اپنی آخرت مینج کرنی چاہیے. روزانہ مرنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے. روزانہ ہم مرتے ہیں نا. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم باسمک اموت و احیا، میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں. کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے. اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ بھی صحیح بخاری میں دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا، یعنی موت کے بعد زندہ کیا، اور میں نے پلٹ کے اس کی طرف جانا ہے. تو رات کو سونے سے پہلے توبہ کریں. اور سب سے بیسٹ توبہ تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آنورڈ. اس میں تجدید ایمان بھی ہے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر، فرشتوں پر. اس کے بعد دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. اس کے اندر توبہ شامل ہے. سب سے بیسٹ تجدید ایمان جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. اور یہ ہمارے وظیفے میں ہم نے بلو کارڈ کے اوپر بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، اس میں جو کچھ اللہ سے مانگا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا. یہ بھی الفاظ ہے. تو اس میں کیا کچھ مانگا ہوا ہے؟ تو تجدید ایمان. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو صبح یقین کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لے سید الاستغفار، اور شام سے پہلے اگر مر گیا سیدھا جنت میں جائے گا. اور اگر شام کو پڑھ لیا پورے یقین کے ساتھ، یقین سے مراد ہے کہ باقی توبہ کا اس کا ارادہ ہوا، صبح سے پہلے مر گیا سیدھا جنت. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار ہے. تو یہ وہ ہے توبہ جو روزانہ کرنی چاہیے، نزع سے پہلے یعنی صبح بھی پڑھے شام کو پڑھے. بلکہ مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد بھی سید الاستغفار پڑھتے ہیں. ہر فرض نماز کے بعد ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام. اس کے بعد آپ سید الاستغفار آیت الکرسی بھی پڑھیں. آیت الکرسی کے بارے میں بھی آیا ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ، ہم نے گرین کارڈ میں ڈالا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھے گا مرتے ہی جنت میں جائے گا. لیکن نماز پڑھے گا، خالی آیت الکرسی نہیں، نماز کے فوراً بعد، تو نماز بھی اس کو پڑھنی چاہیے. تو اس طرح یعنی تجدید ایمان والا یہ معاملہ بھی کرنا چاہیے، اور یہ وہمی نہیں بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. جو بندہ میرے لیے گمان کرتا ہے میں ویسا ہوں اس کے لیے. جو شخص یہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو اس کو واقعی اللہ معاف نہیں کرے گا، اور جو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اسے اللہ معاف کر دے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے نا امیدی والا معاملہ. آپ اپنے رب کے وعدوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین رکھیں کہ جس شخص نے سچے دل سے توبہ کی ہے اس کی نہ صرف توبہ قبول ہوگی سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 کے تحت، بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ رجوع لانے والوں کو پسند فرماتا ہے. بار بار رجوع لاتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا چاہیے. نیکی کی ہو یا نہ کی ہو، گناہ کیا ہو یا نہیں کیا، یہ علیحدہ سے بات ہے. نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں بھی روزانہ 70 سے زیادہ دفعہ اپنے رب کی طرف استغفار لے کے آتا ہوں. استغفر اللہ و اتوب الیہ، نبی علیہ السلام. اور یہ 70 کا عدد آپ نے کثرت کے لیے بولا ہے. عربی میں 70 کا مطلب 70 ڈیجٹ نہیں ہوتا. 70 کا مطلب 1000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے،
10,000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 100 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، کثرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو استغفار تو بندے کی ضرورت ہے، یہ اللہ سے ایک نیکی ہے، اور ہر چیز کے ساتھ استغفار اٹیچ ہے۔ آپ دیکھیں کہ محفل سے اٹھنے کی جو دعا ہے اس میں استغفار ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سنن نسائی میں حدیث ہے۔ پھر سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وضو کے بعد بھی یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اور فرمایا یہ پڑھ لو تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے اس کو سنبھال کے رکھ دے گا، تمہیں اس کے عوض نیکیاں ملیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو رجوع اللہ، استغفار، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع لاتے رہنا چاہیے۔ اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ نماز کے تشہد کی آخری جو دعائیں والا پورشن ہے نا، اس میں استغفار مانگیں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جب درود شریف تشہد میں پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو۔ سجدوں میں بھی مانگیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تم خوب رب سے دعائیں مانگا کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے دعا بھی سکھا دی ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ ہمارے وہ اذکار میں لکھا نا، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، تو اس میں دعا ہی ہے نا۔ پھر دو سجدوں کے درمیان میں رب اغفر لی رب اغفر لی ہے۔ سر استغفار تو ہر جگہ ہی چل رہا ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف رجوع لائیں اور اللہ سے امید رکھیں۔ دنیا میں کسی نے توبہ کر لی تو موجہ ہی موجہ، یہ آخرت کے لیے معاملہ ہے۔ تو شرک، یار آپ نے کیا شرک کیا ہوگا جو صحابہ کرام نے قبول ایمان سے پہلے کیا ہے؟ سر صحیح مسلم میں حدیث ہے 321 نمبر، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی، بڑی لمبی حدیث ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اب نبی علیہ السلام یعنی غلبہ پائیں گے، یعنی اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اسلام قبول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو خود ہی بتاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے نزع کے عالم میں موت کے وقت میں اپنے بیٹے کو، بڑی لمبی بڑی رکت انگیز حدیث ہے، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، عمر بن عاص کی موت کے وقت گفتگو، اشک بار آنکھوں سے سننے والی۔ تو خیر اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، کہتے جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے گیا نا، تو نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا بیعت کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں میں نے دایاں ہاتھ بڑھایا لیکن حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے سے پہلے ہی کھینچ، میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے گارنٹی دیں کہ میں نے جو کچھ اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں پچھلے 19 سال میں، اسلام کے آنے کے بعد 19 سال تک اسلام کے خلاف یہ اور خالد ابن ولید دونوں کٹھے مسلمان ہوئے تھے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں، 19 سال۔ پھر اسلام کی حالت میں انہیں 19 سال نہیں ملے ہیں حضرت خالد ابن ولید کو، کفر میں ملے ہیں، اسلام میں تھوڑا وقت ملا ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھینچ لیا، میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے گارنٹی دے میرے سارے گناہ معاف ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تجھے نہیں پتا کہ اسلام پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں ہجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور حج مبرور پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یعنی اسلام لے کر آنا ہی کتنی بڑی دولت ہے۔ تو یہ تجدید ایمان کرنا، کلمہ پڑھ کے یہ اپنا تجدید ایمان والا معاملہ بھی کرتے رہنا چاہیے، یہ بھی ایک توبہ کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے امید رکھیں، اللہ کو اصل میں باغی پسند نہیں ہے، جو گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں نا وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں، اتنے پسند ہیں کہ ایک بڑی عجیب و غریب روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، صحیح مسلم میں ذرا زیادہ ڈیٹیل ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا، اور ایسی مخلوق لے کے آئے گا کہ جو گناہ کرتی ہو اور اللہ ان کو معاف کر کے خوشی محسوس کرے۔ اچھا اس کو بعض لوگوں نے دوسری طرف لے لیا، ان کا جی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بڑا خوش ہوتا ہے، نہیں نا، اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انسان کے اندر بلٹ ان فالٹ رکھا گیا ہے کہ وہ غلطی کرے گا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی بنے۔ آدم نے اپنی غلطی کو جسٹیفائی کیا نہیں، جب غلطی کی تو کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، معاف کر دیا اللہ نے۔ شیطان نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دی، میں ایسے بہتر ہوں، تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کروں۔ جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دے وہ شیطان ہوتا ہے، اور جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دیے بغیر سیدھی معافی مانگ لے وہ آدمی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا آدمی، آدم کے ساتھ اس کی نسبت مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو رجوع اللہ، تو وہ نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ایسی مخلوق جو گناہ نہ کرے وہ تو آلریڈی اللہ کے پاس موجود ہے، فرشتے۔ اللہ نے انسان اور جن کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو اپنی ول سے اپنے رب کو چوائس کرے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ان میں یعنی برائی کا مادہ بھی رکھ دیا، اچھائی کا بھی، وہ خود اپنی عقل ایز اے انسٹرومنٹ یوز کر کے یہ اللہ تعالیٰ کو خود سے وہ چوز کرے۔ ایسی مخلوق اللہ کو چاہیے تھی۔ سر یہی وہ چیز ہے جیسے انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ دولت ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے۔ سر جبرائیل مجھ سے اگر میرا ایمان ایکسچینج کرنا چاہے نا، میں نہیں کرتا۔
جبریل نے خدا کو مانا ہے خدا کی مرضی سے، اور میں نے خدا کو مانا ہے اپنی مرضی سے، اس کا کوئی ایکویلنٹ نہیں۔ اسی لیے انسان اشرف المخلوقات، اسی لیے انسان کو اللہ نے اتنا درجہ ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ انسان بنے، آدمی بنے، یہ نہ ہو کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو سورۃ الاعراف میں ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں اور انسانوں کی اکثریت دوزخ کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اللہ نے ایکسپرٹ اوپینین دیا، یہ نہیں ہے کہ میں نے دوزخ کے لیے ان کو بنایا۔ ساتھ یہ ہے کہ ہم نے ان کو کام دیے تھے، یہ سنتے نہیں، سننے کا سا نہیں سنتے، آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں، دیکھنے کا سا دیکھتے نہیں، یعنی عبرت والا، اور عقل دی تھی، دل دیے تھے، آپ عقل کر لیں ترجمہ، دل کر لیں، وہ سوچتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کے مانند ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، جو آنکھ، کان اور عقل کو یوز کر کے حق بات تک نہیں پہنچتے۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، 10 کمانڈمنٹس میں سے 9 کمانڈ کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ اے انسان، کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرنا جب تک تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے ان کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی ہے؟ اچھا، ہم کوشش ماشاءاللہ کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں حق بات تک پہنچنے کی۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، آپ موٹر بائک پہ جا رہے ہو، دن کے وقت آپ نے ہیڈ لائٹ کھولی ہوئی ہو، سامنے سے آپ کو کوئی یوں اشارہ کرے تو آپ اسے گالی سمجھیں گے؟ فوراً ہیڈ لائٹ آف کریں گے۔ لیکن معذرت کے ساتھ آپ کوئی دینی غلطی کر رہے ہو اور آپ کو کوئی ہائی لائٹ کرے تو آپ اس دینی غلطی کے ہائی لائٹ ہونے کو اسی اشاری کی طرح سمجھیں گے یا آگے سے اس کو پڑھ دیں گے؟ جہاں تو یہی ہوتا ہے، پڑھ دیتے ہیں۔ اسی لیے اکثر لوگ بتانا ہی چھوڑ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کہ دسیے ہو، کتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، وضو کرنے کا طریقہ نہیں، یہاں تک صرف بازو اوپر کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں کونیوں سمیت دھونا ہے۔ سال لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار چھوڑو، حالانکہ وہی بندہ اس وقت گڑھے میں گرنے لگے نا تو کتنے لوگ اس کو پکڑانے کے لیے آ جائیں گے، کیونکہ وہ فزیکلی نظر آ رہا ہوگا نا۔ آخرت کا گڑھا نظر نہیں آ رہا نا، انسان کہتا ہے خیر ہے۔ یہی ہمدردی ہماری آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہونی چاہیے، اور یہی حوصلہ ہمیں سننے کے اعتبار سے بھی ہونا چاہیے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر آپ کو کوئی گالی دے کے بھی آپ کے دنیا کے نفع کی کوئی بات کرے نا، فلانا ٹینگیا تو اتنے بیٹھے ہیں، ادھر تو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جناب جو اپنا شناختی کارڈ لے کے آ جائے تو اس کو راشن فری مل رہا ہے، تو آپ کو اس دوست کی گالی یاد آئے گی کہ یار بڑی مہربانی، بعد میں بھی آ کے بھی شکریہ ادا کریں گے۔ لیکن وہی دوست آپ کو پیار محبت سے بات سمجھائے کہ یار یہ تم غلط کر رہے ہو، آپ اس کو کتے کی طرح پڑ جاتے ہیں، اور کوئی نہیں تو کہتے ہیں اس کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی۔ دنیاوی طور پہ وہ گالی نکال کے بھی دنیاوی فائدے کی بات کرے تو آپ تمیز کو نہیں دیکھتے، اور آپ کے آخرت کے فائدے کی بات وہ لجاجت سے بھی کرے تو آپ کہتے ہیں تمیز سے نہیں بات کر رہا۔ اصل میں آپ نے خود کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، بلی کو غائب کرنا چاہتے ہیں لیکن بلی غائب نہیں ہوگی، تھوڑی دیر بعد آپ کی گردن مروڑ لے، بولے اعوذ باللہ تعالیٰ۔ یعنی یہ ایک انسان کے اوپر ایک موت کی تلوار تو لٹک رہی ہے نا، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو ان کو کہ بے فکر رہیں، توبہ قبول ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سوال، کیا فرض نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ کے بعد ایک دفعہ سید الاستغفار بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بدعت تو شمار نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی بدعت نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے تھے اور پھر ایک دفعہ پڑھتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ فرض نماز کا مکمل ہونا نبی علیہ السلام کی ہم تکبیر کی آواز سے پہچانتے تھے، یعنی بلند آواز سے آپ اللہ اکبر کہتے تھے۔ پہلے ایک دفعہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا ہے، پھر 3 دفعہ آہستہ آواز میں استغفر اللہ۔ یہ ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ استغفر اللہ بھی اونچا بولتے ہیں۔ استغفر اللہ اونچا بولنا خلاف سنت ہے، صرف اللہ اکبر بلند آواز۔ اور دوسری طرف علماء عرب ہیں، انہوں نے اپنے اذکار کارڈ میں سے اللہ اکبر نکال ہی دیا ہوا ہے، وہ صرف استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھیں کہ یار اللہ اکبر نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو بخاری مسلم میں ہے نا کہ نبی علیہ السلام بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے، تو تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے۔ دیکھیں آپ بندہ کو ضد میں، استغفر اللہ کس عربی ڈکشنری میں تکبیر ہے؟ اگر آپ نہیں مانتے تو ہم آپ کو علم الکلام اور فقہ والا جواب دیتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے، جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ تو کیا وہ استغفر اللہ کہتے تھے؟ کہتے نہیں، وہ اللہ اکبر ہی ہوتا تھا۔ تو بخاری مسلم میں جو ہے کہ نماز کا ختم ہونا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا، تو وہ بھی پھر استغفر اللہ نہیں، تکبیر ہی ہے۔ یہ میں نے فقی علماء عرب کو بھی دی تھی، اور وہ بڑے ضد میں ہیں۔ وہ کسی کارڈ کے اوپر ان سے جو عربی کارڈ بھی چھپ کے آتے ہیں نا، آپ لوگ دیکھیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوتا،
یہ تو شکر ہے دارالاسلام والوں نے، چونکہ انٹرنیشنلی سب سے بڑا ادارہ ہے اہل حدیث کا، انہوں نے جو اذکار والے چھاپے ہیں اس میں اللہ اکبر چھاپا ہے، تو یہ عام ہوا ہے، ورنہ پاکستان کے اہل حدیث بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ اب ایون یہاں جو عرب ملکوں سے اہل حدیث آتے ہیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں اونچا کہتے ہیں، وہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے، وہ سنت ہی کھا گئے ہوئے ہیں۔ دیکھو ایک سوال میں کتنے جواب دیتے ہیں۔ تو استغفر اللہ کے بعد آپ سید الاستغفار پڑھ سکتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے جو بندہ سید الاستغفار صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لے پورے یقین کے ساتھ، یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6306، ٹھیک ہے جی، ابھی تو میں جوان ہوں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جو صبح کے وقت پورے یقین سے پڑھ لے، شام سے پہلے مر گیا تو جنتی، اور جو شام کو پڑھ لے صبح سے پہلے پڑھ گیا تو جنتی۔ یہ صبح شام کے اذکار بلو کارڈ میں ہمارا یہ ذکر موجود ہے، آپ یہ سید الاستغفار فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، بلکہ سنت بھی ہے۔ گرین کارڈ میں ہم نے نہیں ڈالا ہوا، جگہ نہیں تھی۔ مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بھی ایک دفعہ سید الاستغفار پڑھتے تھے۔ تو نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ سنت ہے، اور میں الحمدللہ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، باقی اذکار ہیں، تو میں سید الاستغفار ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی سید الاستغفار بھی، اور 3 دفعہ استغفر اللہ علیہ سے، اور اللہم انت السلام منک السلام، اور باقی اذکار تسبیحات فاطمہ الگ سے۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، کون مقبول ہے، مردود ہے، بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اذان کی آواز سنے تو جو مؤذن کہتا ہے وہ انہی کلمات کو ریپیٹ کرے، اور پھر اس کے بعد مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے۔ جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، یعنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگو۔ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملے گا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ ایک شخص میں ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے خوشخبری فرمائی کہ جو یہ عمل کرے گا قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، اللہم اجعلنا منہم۔ تو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا وظیفہ اذان کا جواب دینا ہے، یعنی اذان کے کلمات ریپیٹ کرنے ہیں، اس میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یہ بھی جواب ہے، اور یہی کلمات ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ باقی جو مؤذن کہہ رہے ہیں وہ آپ کہیں، اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف،
پھر الوسیلہ والی دعا. مسلم شریف میں وہ دعا نہیں آئی لیکن بخاری میں وہ دعا بھی آئی ہے. پھر اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامہ. یہ بیچ میں خود سے ایڈ کر دیا ہوا ہے، وعدتا تک ہے. اس کے بعد انک لا تخلف المیعاد، یہ بخاری میں موجود نہیں لیکن سنن کبریٰ البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. انک لا تخلف المیعاد وہ پڑھ لیں بہتر ہے، وعدتا تک پڑھ لیں تب بھی دعا مکمل ہے. باقی جو خود سے لوگوں نے بیچ میں ایڈ کیے ہیں الفاظ وہ احادیث میں موجود نہیں ہے. ہم ایک ایک حدیث ڈسپلے کروا دیں گے تاکہ اگر کسی کو وہ دعا یاد نہیں ہے تو وہ امیج اس کا لے کر وہ دعا یاد بھی کر سکتا ہے. شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ یا وظیفہ. اب اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا یہ نبی علیہ السلام نے مشروع فرمایا ہے، تعلیم فرمایا ہے. اذان کے بعد درود پڑھنا سنت ہے لیکن اذان کے ساتھ نہیں، اذان مکمل ہونے کے بعد. اذان سے پہلے درود پڑھنا اور اسے بالکل جوڑ دینا، اور وہ بھی صرف اس وقت پڑھنا جب سپیکر آن ہو، سپیکر آف ہو، بجلی گئی ہوئی ہو. تو چونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے اس لیے صرف اذان کہنا اور درود شریف چھوڑ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرقہ واریت کی نظر ہے چیز. صحیح مسلم کی شرح لکھی ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب نے رحمہ اللہ تعالی، بریلوی عالم تھے. انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بریلویوں کی خود مذمت کر دی. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، صحابہ تابعین ہم سے بڑے عاشق رسول تھے. وہ جب اذان دیتے تھے تو اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھا کرتے تھے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اسی طریقے سے اذان دی جائے. یہ مفتی منیب الرحمان جو مفتی اعظم ہے بریلویوں کے، ان کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے. میری ان سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی ہے 22 مارچ 2007 کو، بلکہ فجر کے فوراً بعد میری فلائٹ تھی تو میں رات کو پھر اسی مدرسے میں رکا تھا، آفس کے کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا. تو انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ اس طریقے سے اذان دے رہے ہیں اور اس کو عشق رسول بتا رہے ہیں، اور جو اذان نہیں دیتے انہیں وہ کہتے ہیں کوئی عشق سے محروم ہے. تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے. البتہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا اور وہ بھی الوسیلہ والی دعا سے پہلے تاکہ نبی علیہ السلام کی شفاعت حاصل ہو، یہ سنت ہے. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود پڑے گا. یعنی جو میرے لیے ایک دفعہ دعائے رحمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. تیسری حدیث سنن نسائی میں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرمائے گا، اور جو ایک دفعہ سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ سلامتی نازل فرمائے گا. یہ وہ حدیث ہے جس میں درود اور سلام دونوں کا ذکر ہے، ورنہ اس سے اوپر جو 2 حدیثیں ڈسکس ہوئی ان میں صرف درود کا ذکر تھا. درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں، جس طرح اردو میں خوش و خرم، حسین و جمیل، اور قرآن میں تو صرف سلام آیا، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، اور پھر اسے کنکلوڈ کیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور آیت درود میں بھی دیکھیں اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس میں سلام کا ذکر نہیں. اے ایمان والو تم درود اور سلام بھیجو. تو کیا سلام کے بغیر جو اللہ اور فرشتے بھیج رہے ہیں وہ ناقص درود ہے؟ نہیں، درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں. اس میں پہلے بھی بول چکا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھے گا، صرف درود کا ذکر ہے، اور یہ کہتے ہیں بغیر سلام کے پڑھا تو ناقص ہوگا. بالکل جھوٹ بولتے ہو تم، اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھتے ہو. اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا،
اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ 5ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 6ٹھی حدیث بھی جامعہ ترمذی میں ہے، اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں اسے کوٹ کر رہا ہوں۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں اپنی دعاؤں میں آپ کے لیے بھی دعائے رحمت کرتا ہوں، یعنی درود شریف پڑھتا ہوں، تو مجھے بتائیں میں اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ آپ کے لیے دعا کیا کروں درود کی شکل میں، اور کتنا اللہ سے میں اپنے لیے دعا مانگوں؟ کیا میں اپنی دعاؤں کا 1/4 حصہ درود کے لیے مقرر کر لوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی دعاؤں کا آدھا حصہ درود کے لیے کرتا ہوں اور آدھا باقی دعاؤں کے لیے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، اس سے بھی زیادہ کرو تو اور اچھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا میں اپنی دعاؤں کا 3/4 حصہ درود شریف پڑھا کروں گا اور 1/4 باقی دعائیں کر لیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا یہ تو بہت اچھا ہے، اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ اب اس کے بعد تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر تو میں صرف درود ہی پڑھا کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم صرف درود ہی پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری دعائیں بھی قبول کر لے گا اور تمہارے گناہوں کی بھی مغفرت کر دے گا۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ اللہم